اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ معزز و محترم حاضرین مسجد، تمام تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا، ہمیں راہ ہدایت دکھائی، ضلالت اور گمراہی سے محفوظ فرمایا۔ درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگران کار بھی ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ انہی میں ہم انسان بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے تعلق سے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے اور بہترین اسلوب میں پیدا کیا ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بہترین انداز میں رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے آدم کی اولاد کو عزت سے نوازا، ہم نے آدم کی اولاد کو شرف بخشا، اور ہم نے ان کے لیے خشکی اور تری میں سواریوں کا انتظام کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے آدم کے اولاد کو پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ساری مخلوقات میں جو ہم نے پیدا کیا ہے، ان ساری مخلوقات میں ہم نے انسان کو افضلیت بخشی۔ معزز حاضرین، تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو ہمیں بہترین سانچے، بہترین اسلوب میں پیدا کیا، اور دوسری بات اس کائنات میں ساری مخلوقات میں ہمیں عزت سے نوازا، اور ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کیا، ہمارے لیے بہترین رزق دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضلیت انسان کو۔ اور اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں کیا، ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ ذات جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ سارے ادیان پر اس دین کو غالب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے نوازا، یہ سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہمیں ملی اس کائنات کے اندر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے بات کہہ دیجئے، یا لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم ترین چیزوں سے نوازا ہے، ایک تو قرآن مجید سے اور دوسرے دین اسلام سے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ لوگ ان دو عظیم نعمتوں کے ملنے پر خوش ہو جائیں۔ بہت عظیم ترین نعمتیں ملی ہیں، ایک تو اسلام مل گیا، دوسرا قرآن مجید مل گئی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ لوگ ان دو نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے خوش ہو جائیں۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ دنیا کی وہ ساری چیزیں جو انسان جمع کرتا ہے اس سے بہتر ہے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت میں بیت المال کا جائزہ لیا۔ بیت المال میں غنیمت کا جو مال آیا، بیت المال مکمل طور پر بھر گیا، اور اس وقت سامان کے علاوہ، سونا اور چاندی کے علاوہ دیگر اشیاء کے ساتھ اونٹ اور بکریاں بھی آئی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کو دیکھے خوش ہو گئے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ ایک دور صحابہ کرام پر ایسا گزرا تھا کہ ان کے لیے کھانا اور پینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک جوڑا کپڑے جسم پر ہے تو دوسرا جوڑا ان کے لیے نصیب نہیں تھا، ایسی تنگی کے اندر ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن آج بیت المال بھرا ہوا ہے۔ ان کے غلام نے دیکھا کہ امیر المومنین کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، تو اس نے فوراً قرآن کریم کی یہی آیت تلاوت کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ جو خوش ہونے کا موقع ہے، بیت المال کے بھر جانے سے خوش ہونا نہیں ہے۔ اور تم نے جو آیت پڑھی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ فضل اور رحمت سے مراد دین اسلام اور قرآن مجید ہے، اس پر خوش ہونا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ لوگ خوش ہونا ہے، مال کے جمع ہونے سے خوشی نہیں ہے۔ اصل خوشی تو اسلام کی نعمت ملنے سے اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ملنے سے خوش ہونا۔ عزیزان محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک انسان کو یہ اعزاز دیا، کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا رہا ہے۔ اور دیکھیے، رب العالمین اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لوگ اپنی حرکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی حرکتوں سے اللہ کی نظر میں مبعوث بن جاتے ہیں، اور ورنہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ اسی لیے کسی موقع پر یا عبادی، کسی موقع پر یا ایھا الناس، اور جو ایمان لانے ان کے تعلق سے یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے کہ اپنے بندوں سے رب بہت محبت کرتا ہے۔ اس دنیا میں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے ایسے چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، یا انسان یہ گمان کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور پھر عام انسانوں، عام مخلوقات کی طرح انسان کو نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مخلوقات میں انسان کو ایک افضلیت دی، ایک شرف بخشا، ایک عزت کا مقام دیا، ان کی زندگی کو الگ انداز سے اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اسلام جیسی عظیم نعمت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہا کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے انتخاب کی گئی ہو، تم معروفات کا حکم دیتے ہو، منکرات سے روکتے ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک عظیم امت میں اللہ رب العالمین نے ہمارا شمار کیا ہے۔ کہیں پر کہا امت شہداء، ساری امتوں پر یہ امت گواہی دینے والی ہے۔ کہیں کہا امت وسط، یہ امت وسط عدل والی امت ہے، یہ اپنے دین کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اعتدال سے چلنے والی ہے، افراد اور تفریق کا شکار ہونے والی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کو کہا کہ یہ امت کل مطر، بارش کے مانند ہے۔ بارش کے نازل ہونے سے پہلے زمین سوکھ جاتی ہے، درخت سوکھ جاتے ہیں، ندی اور نالے سوکھ جاتے ہیں، گندگی ہر طرف پھیل جاتی ہے، لوگ پانی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین بارش نازل کر کے جیسے زمین کو تر و تازہ کرتا ہے، پھر وہاں پر کھیتی لہلہانے لگتی ہے اور ندی نالے بھر جاتے ہیں، گندگی بہہ کر چلی جاتی ہے۔ بس میری امت انسانیت کے لیے بارش کے مانند ہے، یہ خیر کا پیغام لانے والی ہے، خیر کو پھیلانے والی ہے، یہ معاشرے سے گندگی کو دور کرنے والی ہے، یہ اچھائیوں اور خوبیوں کو پیدا کرنے والی ہے۔ تو اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی مثال دے کر فرمایا۔ اور آئیے
یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی. کیا ہم ان ساری نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہم حاصل کر سکے؟ ابھی بھی آپ دیکھیں گے یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین سے، اس اسلام سے جوڑ رکھا ہے اور ہم کو اپنے قریب کر رکھا ہے. لیکن اکثریت مسلمانوں کی دیکھیں آپ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو اعزازات کی ہیں، جو مقامات عطا کی ہیں، ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دیتا ہے. اور یہ عظیم نعمت دین اسلام سے نوازا ہے، اس دین کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. انسان اپنے آپ کا جائزہ لے یا اپنے آپ کا محاسبہ کرے یا اپنے آپ پر غور کر کے دیکھے، ہر انسان اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ اس نے دین اسلام کا کتنا اپنایا اور دین اسلام سے کتنا وہ دور ہو گیا. حقیقت میں ایسا عظیم دین ملنے کے بعد، ایسا عظیم اسلام ملنے کے بعد آج ہم دین اسلام کے چند امور کو اپنا لیا ہے اور بقیہ سارے امور کو ہم نظر انداز کر دیے. ہماری اپنی زندگی کے اندر اسلام صحیح طور پر داخل نہیں ہوا ہے. ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلام کے چند امور کو ہم اپنانے والے ہیں، لیکن ہماری سوچ کے اندر، ہمارے فکر میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں، سب چیز میں آپ دیکھیے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض وهم کرها والیہ یرجعون. کیا اس کے بعد افغیر دین اللہ، کیا اس کے بعد کوئی اور دین یبغون تلاش کرتے ہو؟ یہ دین تمہیں پسند نہیں ہے، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین تم تلاش کرتے ہو، کوئی اور دین تم پسند کرتے ہو. جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہیں، اللہ کے لیے جھکی ہوئی ہیں. تو وہ کرہا، خوشی یا ناخوشی سے ساری کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں. اگر اس سے کوئی روگردانی کر رہا ہے اس عظیم نعمت کے ملنے کے بعد تو وہ انسان ہے، وہ انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لگا دی اس دین کو پھیلانے کے لیے. مسائل و مشکلات برداشت کی، اذیتیں آپ برداشت کی، آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، مار کھانی پڑی اور دشمنوں کی طرف سے نئے حیات کرنے آپ کو خلاف اختیار کی گئی. کیوں؟ اس دین کے خاطر صحابہ اکرام نے بے شمار اذیتیں جھیلی اس دین کے خاطر. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں جو دین ملا ہے کتاب و سنت کی شکل میں بڑی آسانی کے ساتھ ملا ہے، وہ مسائل و مشکلات ہمیں جھیلنے نہیں پڑے، اتنی آسانی کے ساتھ یہ دین مل گیا. اب ہمارا کام تو دین اسلام پر بخوشی عمل کرنا تھا، لیکن ہم آہستہ آہستہ اس دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ عظیم مہینہ ہمیں نصیب ہوا، ہم اس ماہ مبارکہ کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر کون سا سدھار آیا؟ وہی اخلاقی بگاڑ ہے، وہی جھوٹ ہے، وہی دھوکہ ہے، وہی وعدہ خلافی ہے، وہی امانت و خیانت ہے. وہ ساری چیزیں، ہماری زبانیں محفوظ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اور پیر محفوظ نہیں ہے. آپ دیکھیے اس عظیم مہینے کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے. 2 واقعات 2 دن کے اندر ہو گئے ہیں. کیسے عجیب واقعات ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں جو اپنے مسلمان کو قتل کر رہے ہیں معمولی چیزوں کو لے کر. کیا دین اسلام نے اس کی تعلیم کی؟ کیا شریعت ہمیں یہ بات بتاتی ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. یقیناً جو دین ہمیں ملا ہے یہ بہترین دین ملا ہے، بہت اچھا دین ملا ہے. اس دین سے تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. آئیے عزیزان محترم، اگر یہ ساری چیزوں کے باوجود ہم ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، رب کے قریب آنا چاہتے ہیں، اتنی برائی اگر ہم نے کی ہے، ایک مرتبہ رب کے سامنے آ جائیے اور اس کے سامنے توبہ و استغفار کیجیے. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اگر کسی بندے نے ساری زندگی نیکیاں کی ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں،
لیکن اپنی زندگی کے آخر وقت میں آ کر وہ ذرا سا شرک کر دے، اس کی ساری زندگی کے اعمال صالحہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ساری نیکیاں اس کے ختم ہو جاتی ہیں ذرا سے شرک کی بنیاد پر۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر کسی بندے نے زندگی تمام گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ ہو چھوٹے گناہ ہو، اللہ کے نافرمانی والے کام کیوں ہو، اگر وہ زندگی کے آخری وقت میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے شرک سے سارے اعمال صالحہ ختم ہو جاتے ہیں، ویسے ہی توبہ سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے توبہ و استغفار کیجیے اس مہینے میں، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرنے والا ہے، یعنی جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو جائے، جس کے ظاہری اعمال اس کا وضع قطع اور ساتھ میں اس کے دل کے اندر کی ساری برائیاں ختم ہو جائے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت کرے گا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین محسنین سے، نیکوکاروں سے اللہ رب العالمین محبت کرنے والا ہے۔ تو معزز حاضرین، مختصر طور پر میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر انسانیت کو پیدا کیا ہے اور ساری مخلوقات میں انسانیت کو ایک اعزاز دیا ہے، اور اس میں سے بھی ہم کو دین اسلام کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور دین اسلام کے اعزازات سے ہمیں نوازا ہے، ہمارے مقام کو بہت بلند رکھا ہے۔ ہم کو اس بات کی قدر کرنی چاہیے اور اس جانب اللہ رب العالمین کے جانب ہم کو رجوع ہونا چاہیے، اور جو ہماری زندگی کے اندر خرابیاں، خامیاں، غلطیاں ہیں، اس سے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے اور اس کی معلومات کی طرف لگ جانا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ ہمارا جو رمضان ہے، یہ رمضان میں جو ہماری چھوٹی بڑی عبادتیں ہیں، یہ سب رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں۔ معزز حاضرین، یہ وقت نہیں ہے کہ طویل گفتگو کی جائے، مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اس ماہ مبارکہ سے مکمل طور پر مستفید ہونے کی اللہ ہمارے اندر طاقت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔